75ویں نمبر پر کتاب ہے السنن والمبتدعات السنن والمبتدعات المتعلقۃ بالاذکار والصلوات۔ شیخ محمد بن احمد شقیری رحمۃ اللہ علیہ متوفی 1352 ہجری۔ یہ کتاب ایک جلد میں دارالفکر سے طبع ہے۔ امام محمد بن احمد رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب میں انہوں نے ان اذکار کا تذکرہ کیا ہے کہ جو نمازوں کے بعد کیے جاتے ہیں یا عام احوال میں جو اذکار کیے جاتے ہیں، تو ان میں کون کون سے اذکار سنت سے ثابت ہیں اور کون سی دعائیں جو سنت سے ثابت نہیں ہیں اور ان کا کرنا بدعت ہے۔ تو مسنون دعائیں کون سی ہیں، مسنون اذکار کون سے ہیں، اور کون سی دعائیں ثابت نہیں ہیں، ایسی دعاؤں کا اور اذکار کا اس میں تذکرہ ہے۔ اس کتاب میں کل 19 ابواب ہیں، اور انہوں نے ہر باب کے تحت احادیث میں موجود جو روایات اذکار سے متعلق ہیں انہیں ذکر کی۔ اب فرض نمازوں کے بعد اذکار کون سے ہیں، صبح کے وقت کے، شام کے وقت کے اذکار کون سے ہیں، اور تشہد میں کون سے اذکار اور ادعیہ اس کا پڑھنا چاہیے، کون سے اذکار کن کن روایات سے ثابت ہیں، اور کون کون سے بدعات ہیں، کن الفاظ کے ساتھ منقول ہیں، سب کی انہوں نے تصریح کی ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ کتاب مفید ہے۔ تو اگر کسی کا ذوق ہو اذکار سے متعلق مسنون الفاظ کون سے ثابت ہیں وہ معلوم ہو اور کون سے الفاظ ثابت نہیں ہیں، تو اس کتاب کو مطالعے میں رکھیں۔ یہاں ایک بات یاد رہے، بعض جگہ انسان اذکار میں اپنی طرف سے اضافہ کرتا ہے، یہ جائز نہیں۔ عموماً ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اب یہ تو ثابت ہے قرآن کریم سے بھی یا حدیث سے بھی، لیکن بعض لوگ اس میں اضافہ کرتے ہیں وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب المیزان، یہ ثابت نہیں۔ دین مکمل ہے، ہمیں دین میں اپنا حاشیہ لگانے کی ضرورت نہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، دین مکمل ہے، اس میں اضافہ نہیں ہوگا۔ ادعیہ میں اضافہ جائز نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی روایت آپ نے پڑھی ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دعا سکھائی۔ انہوں نے صرف دعا کے اندر ایک لفظ بدلا، نبی اور رسول کا لفظ تھا، صرف انہوں نے اس کو بدل دیا، اس کی جگہ رسول کا لفظ کہہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جو لفظ میں نے تمہیں سکھایا ہے تم وہی لفظ پڑھو۔ اسی لیے شارحین حدیث نے لکھا، اس سے معلوم ہوا اذکار کے اندر انسان تبدیلی نہیں لا سکتا۔ بنی اسرائیل پر جو عذاب آیا فبدل الذین ظلموا قولهم، انہوں نے اللہ کے قول کو بدلا۔ تو علامہ ابوبکر جساس رحمۃ اللہ علیہ متوفی 370 ہجری، احکام القرآن میں انہوں نے لکھا، اس طرح تفسیر قرطبی میں بھی، تو ان پر عذاب کیوں آیا کہ اللہ نے لفظ کہا تھا حنطۃ، انہوں نے اس کو بدل کر پڑھا حنطۃ، تو انہوں نے لفظ کو بدلا۔ حنطہ کا معنی گناہ معاف کرنا، حنطہ کا معنی گندم، لفظ کو بدلا۔ اللہ رب العزت نے ان کو سخت عذاب دیا اور طاعون کے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ معلوم ہوا ذکر میں تبدیلی نہیں ہوگی، اذکار اسی طرح پڑھیں گے جس طرح شارع سے ثابت ہے۔ تو بہرحال یہ الفاظ نہیں پڑھنے چاہیے، بعض ساتھی پڑھتے ہیں تو شاید ان کے علم میں نہیں ہوگا تو انہیں بتا دینا چاہیے، مسنون الفاظ یہیں تک ہے۔ اسی طرح ایک آدمی اذان کے بعد دعا پڑھ رہا ہے، تو اب دعا کے اندر بھی بعض الفاظ ایسے ہیں جو ثابت نہیں، جیسے اذان کی دعا کے بعد ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں۔ اذان کے بعد دعا ہے لیکن دعا میں ہاتھ اٹھانا یہ کسی روایت میں نہیں آیا۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ دعا ہے، دعا میں تو ہاتھ اٹھانا چاہیے، ہر دعا میں ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت بھی دعا پڑھتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، بیت الخلاء سے نکلتے وقت بھی تو دعا پڑھتے ہیں، کھانا کھاتے وقت بھی تو دعا پڑھتے ہیں۔ ہر دعا میں ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، وہاں ہاتھ اٹھائیں گے جہاں شارع سے منقول ہے، جہاں شارع سے نہیں منقول وہاں ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ اسی طرح کھانے کے بعد جو دعا ہے اس میں ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا، بغیر ہاتھ اٹھائے دعا کرنا ہے۔
بہرحال لیکن بعض جگہوں میں جہاں ثبوت ہے تو اس میں ثبوت کے قائل رہیں، جہاں نہیں ہے تو وہاں بتا دینا چاہیے۔ تو اکثر لوگ عوام الناس میں وہ اذان کے بعد ہاتھ اٹھاتے ہیں، انہیں سمجھا دینا چاہیے بہتر ہے بغیر ہاتھ اٹھائے دل میں انسان دعا کرے۔ اس طرح اذان کی دعا میں وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ یہ جملہ ثابت نہیں، اذان کے بعد کی دعا میں وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ یہ جملہ پڑھا جاتا ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔ اس لیے بہتر ہے اذکار کے اندر جو شارع سے ثبوت ہے اسی کا انسان پابند رہے۔ نمبر 76 اکفار الملحدین۔ اکفار الملحدین امام العصر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 1352 ہجری، یہ کتاب ایک جلد میں المجلس العلمی سے طبع ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ رب العزت نے ان کو بہت نوازا تھا، علوم اور فنون میں اللہ نے بڑی مہارت دی تھی۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں کہ شاید صحابہ اکرام کا اور متقدمین کا قافلہ جا رہا تھا اور یہ قافلے میں پیچھے رہ گئے، یعنی اس درجے کے انسان تھے کہ یہ ابتدائی صدیوں میں ہوتے اور اللہ نے انہیں بعد میں پیدا کیا۔ تو ان کی مثال ابتدائی صدیوں میں بھی نہیں ملتی۔ علماء نے یہاں تک لکھا کہ اگر شاہ صاحب ابتدائی صدیوں میں ہوتے تو ان کا اپنا مستقل ایک مسلک اور مذہب ہوتا۔ فقہی آراء جیسے ائمہ اربعہ کی ہیں، امام لیث بن سعد کی ہیں، اس طرح ان کی بھی آراء ہوتی۔ اللہ رب العزت نے حافظے کی نعمت سے خوب مالا مال کیا تھا، جو بات ایک دفعہ پڑھ لیتے وہ انہیں یاد رہتی۔ اس قسم کے واقعات پڑھنے ہوں تو نفحۃ العنبر فی حیات شیخ الانور، نفحۃ العنبر محدث العصر علامہ محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ اسی طرح نقش دوام مولانا انظر شاہ کشمیری رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اور ایک ہے حیات انور، یہ بھی حضرت شاہ صاحب کے اس میں بھی حالات ہیں۔ اسی طرح ملفوظات محدث کشمیری مولانا احمد رضا خان بنجوری کی کتاب ہے، جس میں شاہ صاحب کے افادات کو جمع کیا۔ تو یہ جو کتاب شاہ صاحب کی اکفار الملحدین ہے، یہ حضرت نے خود تصنیف کی، ورنہ اکثر تو آپ کے افادات ہیں جیسے معارف السنن، فیض الباری، العرف الشذی، یہ آپ کے افادات ہیں، لیکن اکفار الملحدین آپ نے باقاعدہ خود تصنیف کی۔ اس کی تصنیف کا سبب کیا بنا؟ سبب یہ تھا کہ جب غلام احمد قادیانی دجال نے دعوی نبوت کیا اور معاذ اللہ اس نے اپنے تشریعی نبی ہونے کا دعویٰ کیا، عیسیٰ علیہ السلام کی تنقیص کی اور ان کے انتقال کی بات کی، تو اب ضروری تھا کہ ایک ایسی کتاب لکھی جائے جس میں تفصیلات ہوں۔ چونکہ یہ اپنے آپ کو اہل قبلہ کہتے تھے، قادیانی کہتے ہم اہل قبلہ ہیں اور اہل قبلہ کی تکفیر نہیں ہوگی، تو حضرت نے اس عنوان پر اس میں تفصیلاً بحث کی ہے کہ اہل قبلہ کون ہے۔ اہل قبلہ صرف یہ نہیں ہے کہ جو قبلے کی طرف رخ کریں، بلکہ اہل قبلہ وہ ہیں جو تمام ضروریات دین کو تسلیم کریں۔ اگر ایک شخص ضروریات دین میں کسی ایک بات کا انکار کر دیتا ہے یا غلط تعویل کرتا ہے، چاہے وہ قبلے کی طرف رخ کرے، تب بھی اس کی تکفیر ہوگی۔ اب منافقین بھی تو اہل قبلہ تھے، حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے، لیکن قرآن کریم میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، مومن نہیں، صرف قبلے کی طرف رخ کرنا ایمان کے لیے کافی نہیں۔ اب انہوں نے لوگوں کو یہ تاثر دیا کہ اہل قبلہ کی تکفیر نہیں ہے، حالانکہ وہ تب نہیں ہوتی جب کوئی گناہ کرے، گناہ کی وجہ سے تکفیر نہیں ہوگی، لیکن عقیدے کی وجہ سے تکفیر ہوگی۔ اگر عقیدہ کفریہ ہے تو تکفیر ہوگی۔ تو حضرت نے اہل قبلہ پر بحث کی۔ نمبر 2، اس میں بحث ہے منافق، مرتد، زندیق، فاسق، ان سب کی تعریفات لکھی۔ منافق کون ہے، کافر کون ہے، مشرک کون ہے، مرتد کسے کہتے ہیں، زندیق کسے کہتے ہیں، قادیانیوں کا کیا حکم ہے، اس پر تفصیلاً گفتگو ہے۔ اسی طرح دین میں تعویل کرنا درست ہے یا نہیں، اور ضروریات دین میں تعویل ہو سکتی ہے یا نہیں، تو اس پر بحث ہے کہ ہر تعویل قبول نہیں ہوگی، وہ تعویل قبول ہوگی جو موافق ہے۔ اگر کوئی شریعت کے خلاف تعویل ہے تو ایسی تعویل قبول نہیں ہوگی، وہ تحریف ہوگی۔ ہر تعویل نہیں ہوتی، جو شرع کے خلاف ہو وہ تحریف ہوتی۔ تو قادیانیوں کی جو ہیں وہ تحریفات ہیں۔ اسی طرح اس میں بحث ہے تنقیص عیسیٰ علیہ السلام پر، کہ قادیانی عیسیٰ علیہ السلام کی تنقیص کرتے ہیں، معاذ اللہ انہیں برا بلا کہتے ہیں،
तान तशनी करते हैं, उनके वफ़ात का नज़रिया रखते हैं, इस पर गुफ्तगू है। इसी तरह इसमें दावे नबूवत कि कादियानी की तकफ़ीर की एक वजह वो दावे नबूवत का कायल है। तो कादियानी के तकफ़ीर की एक वजह दावे नबूवत है। नंबर 2 ईसा अलैहिस्सलाम की तनक़ीस है। नंबर 3 तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की तनक़ीस है। और नंबर 4 अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अंबिया अलैहिस्सलाम, सुलहा, इन तमाम को बुरा भला कहना। तो इस किताब का अगर उर्दू तर्जुमा पढ़ना चाहें तो मौलाना इदरीस मीरठी रहमतुल्लाह अलैह ने इसका उर्दू में तर्जुमा किया। मकतब लुधियानवी से भी, दीगर मकतबों से भी इकफ़ारुल मुल्हिदीन का तर्जुमा तब है। हज़रत शाह साहब रहीमहुल्लाह की वुसअत मुताला और इनकी जलालत शान का अंदाज़ा इस किताब से होता है। इसमें हवालों का एक अंबार है और जा बजा मुतक़द्दिमीन मुताख़िरीन के बहुत से हवाले ज़िक्र किए हैं। मालूम होता है कि वुसअत मुताला और उलूम और फ़नून पर और अक़ाइद की किताबों पे हज़रत की बड़ी गहरी नज़र थी। उर्दू ज़बान में अगर इस उन्वान को पढ़ना चाहें तो ईमान और कुफ़्र, एक रिसाला है ईमान और कुफ़्र, हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू का। इसी तरह एक है उसूल तकफ़ीर, उसूल तकफ़ीर, हज़रत मौलाना मुफ्ती उबैदुर्रहमान साहब दामत बरकातुहुम मर्दान के आलिम हैं, हमारे साथी हैं, उनकी किताब तबाह हुई है, यहाँ पढ़ी होगी, उन्होंने मुझे हदिये में दी थी, मैं साथ लाया था, किताब अच्छी है, उसूल तकफ़ीर के नाम से। उनके एक अमर बिल मारूफ़ नही अनिल मुनकर है और एक किताब ये उसूल तकफ़ीर है। इसमें जितना भी मवाद इकफ़ारुल मुल्हिदीन में और दीगर किताबों में मौजूद था उसे हुस्न तरतीब के साथ, जामइयत के साथ, बाहवाला अंदाज़ में इसमें यकजा कर दिया। तो अगर कोई उर्दू में पढ़ना चाहे तो उसूल तकफ़ीर का मुताला कर दे और अरबी में पढ़े तो इकफ़ारुल मुल्हिदीन को मुताले में रखे। नंबर 77 अत-तस्रीह बिमा तवातर फ़ी नुज़ूलिल मसीह। इमामुल असर अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमहुल्लाह मुतवफ़ा 1352 हिजरी, ये किताब एक जिल्द में अल-मतबूआतुल इस्लामिया हल्ब से तबाह है। इस किताब में हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात से मुताल्लिक़ अहादीस को इसमें ज़िक्र किया गया। इसमें मरफ़ू और मौक़ूफ़ रिवायात 100 से ज़ायद हैं। मौजूदा नुस्खे में तो 101 हैं, 101 रिवायात हैं इसमें, जिसमें मरफ़ू रिवायात भी हैं, मौक़ूफ़ भी, जो ईसा अलैहिस्सलाम की हयात के बारे में। फिर जो रिवायात इन हज़रात से रह गईं उसको शेख अब्दुल फ़त्ताह अबू गुद्दा रहमतुल्लाह अलैह ने जमा किया। देखें, अत-तस्रीह शाह साहब ने बाकायदा ख़ुद तसनीफ़ नहीं की, हज़रत ने रहनुमाई की है, मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हदीसों को जमा किया, हज़रत की रहनुमाई पर उन्होंने जमा किया है। तो फिर शेख अब्दुल फ़त्ताह ने इस पर हाशिया लिखा, जो जो रिवायात रह गई थी उनका इजाफ़ा किया। तो इसमें अब लगभग तकरीबन 130 के लगभग रिवायात आसार अब इसमें यकजा हो गए जो ईसा अलैहिस्सलाम की हयात पर। 1400 साल के इस अरसे में हयात ईसा पर रिवायात और आसार के तर्ज़ पर इससे अच्छी किताब कोई नहीं। यानी अगर कोई रिवायात और आसार यकजा देखना चाहे तो इससे ज़्यादा किसी किताब में मौजूद नहीं है। तो बेहतर है इसका वो नुस्खा लें जो मतबूआत इस्लामिया हल्ब से तबाह है, शेख की तहकीक के साथ, शेख अब्दुल फ़त्ताह अबू गुद्दा रहमहुल्लाह की तालीक और तहकीक के साथ। उसमें हज़रत ने जा बजा इजाफ़ात भी किए हैं और हवाशी और तालीक़ात भी उस पर लिखी हैं। बाकी ईसा अलैहिस्सलाम के हयात पर अगर उर्दू में पढ़ना चाहें तो हयात ईसा हज़रत मौलाना मोहम्मद इदरीस कांदेलवी रहमहुल्लाह, इसी तरह हयात ईसा पर हज़रत मौलाना कारी तय्यब साहब रहमतुल्लाह अलैह और इमाम अहले सुन्नत मौलाना सरफराज ख़ान सफदर साहब रहमतुल्लाह अलैह की तौज़ीहुल मराम फ़ी नुज़ूल ईसा अलैहिस्सलाम, तौज़ीहुल मराम फ़ी नुज़ूल ईसा अलैहिस्सलाम, इसमें भी तफ़सीलन इस उन्वान पर गुफ्तगू है। और एहतिसाब क़ादियानियत मुताले में रहे, चूँकि इसमें तमाम मवाद को यकजा कर दिया गया है। आज तक क़ादियानियत के रद पे जितना कुछ लिखा गया उर्दू ज़बान में किसी ने भी लिखा है वो सारा मवाद इस किताब में यकजा है। तो हयात ईसा पर, हुज़ूर की ख़त्म नबूवत पर बहुत बड़ा मवाद एहतिसाब क़ादियानियत में
40 جلدیں اس کی اب تک طبع ہو گئی۔ اور اگر عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پر اشکالات کے جوابات پڑھنے ہوں تو اس پر اچھی کتاب ہے قادیانی شبہات کے جوابات، 3 جلدوں میں ہے قادیانی شبہات کے جوابات۔ اس میں ایک جلد حیات عیسیٰ پر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے دلائل، روایات اور قادیانی شبہات کے اس میں تفصیلاً جوابات ہیں۔ اردو زبان میں اس عنوان پر اس سے اچھی کتاب نہیں ہے کہ شبہات کے ازالے میں اس طرح کوئی کام نہیں جو اس کتاب میں، تو تمام شبہات کا ازالہ روایت اور درایت کی روشنی میں بحوالہ کیا گیا۔ نمبر 78 الاجوبۃ المفیدہ لمہمات العقیدہ، الاجوبۃ المفیدہ لمہمات العقیدہ، شیخ عبد الرحمن بن محمد، متوفی 1399 ہجری۔ یہ کتاب ایک جلد میں دارالارقم کویت سے طبع ہے۔ جیسا کہ کتاب کے نام سے معلوم ہو رہا ہے الاجوبۃ المفیدہ، اس کتاب میں انہوں نے سوال اور جواب کی روشنی میں تمام عقائد کو آسان کر کے بیان کیا ہے، یعنی ہر عقیدے کو پہلے سوال کا وہ رخ دیا ہے، اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں اللہ کون ہے، پھر جواب، صفت سمیع کسے کہتے ہیں، بصیر کا کیا مطلب ہے، مشیت کسے کہتے ہیں، رؤیت باری تعالیٰ کا کیا مطلب، تو سوال جواب کا انداز ہے۔ یہ کتاب اس لائق ہے کہ اس کا اگر اردو میں ترجمہ ہو تو عقائد کو سمجھنے میں مبتدی طلبہ کے لیے معاون ہے۔ انداز چونکہ سہل ہے اور استیعاب بھی ہے، ایک حد تک تمام عقائد کا اس میں تذکرہ کیا گیا ہے، تو اس لحاظ سے یہ مفید کتاب ہے۔ نمبر 79 اصول الایمان، شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 1420 ہجری۔ یہ کتاب ایک جلد میں الجامعۃ الاسلامیہ مدینہ منورہ سے طبع ہے۔ شیخ عبدالعزیز بن عبد الرحمن بن باز سعودی عرب کے مشہور عالم گزرے ہیں اور اپنے دور کے بڑے جید عالم تھے۔ مختلف عنوانات پر انہوں نے کتابیں لکھی ہیں جو آج تک ان کی کتابیں معروف ہیں، اور یہ سعودیہ کے مفتی اعظم کہلانے والے تھے۔ یہ اور علامہ محمد بن صالح بن عثیمین اور علامہ ناصر الدین البانی ایک زمانے کے لوگ ہیں۔ ان کا انتقال 1420 میں ہے، علامہ ناصر الدین البانی کا انتقال بھی 1420 ہجری میں ہوا، اور اسی طرح محمد بن صالح بن عثیمین ان کا جو انتقال ہے وہ بھی ان کے معاصر ہیں، ان کے ساتھ ہیں، تو ایک زمانے کے لوگ ہیں۔ انہوں نے مفید کتابیں لکھی ہیں۔ یہ جو کتاب ہے اصول الایمان، یہ 59 صفحات پر ہے۔ اس پر صرف ایمان کے اصولی چیزوں کا تذکرہ ہے، ایمان کی بنیادی چیزیں کون کون سی ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے، ان بنیادی ایمانیات کا مختصر انداز میں اس میں ذکر ہے۔ نمبر 80 العقیدۃ الصحیحہ وما یضادھا، العقیدۃ الصحیحہ وما یضادھا، یہ بھی شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ، متوفی 1420 ہجری۔ اس کتاب میں انہوں نے صحیح عقائد اور ان کی ضد اس کا تذکرہ کیا، یعنی ہر عقیدے میں صحیح عقیدہ بیان کیا، اور پھر اس کی ضد کیا ہے اس کا تذکرہ بھی کیا، چونکہ تعرف الاشیاء باضدادھا، ضد سے شے کی معرفت ہو جاتی ہے، تو اس لیے دونوں چیزیں بیان کی، ٹھیک عقیدہ کیا ہے، غلط عقیدہ کیا ہے، سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، ایمان کیا ہے، کفر کیا ہے۔ اس اعتبار سے یہ کتاب مفید ہے کہ اس میں بیک وقت دونوں چیزیں آپ کو ملیں گی، صحیح نظریات بھی اور باطل افکار بھی۔